السلام علیکم دوستو، کیا حال؟ خیریت سے ہوں گے امید کرتا ہوں۔ اشفاق احمد صاحب کا ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، اس میں کہہ رہے تھے کہ انسان کو کسی کو بھی دوسرے انسان کو حقیر اور ذلیل نہیں سمجھ۔ آپ جتنے دوسرے انسان کو عزت دیں گے اتنی ہی عزت اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ جنید بغداد بہت بڑے صوفی گزرے ہیں، وہ بغداد کے خلیفہ تھے۔ ان کے دربار میں وہ پہلے پہلوان ہوا کرتے تھے۔ وہ اپنے دور کے بہت ہی مشہور پہلوان اور طاقتور تھے، ان کو ہرانا بہت مشکل تھا۔ ایک بار خلیفہ بغداد بیٹھے ہوئے تھے اپنے ساتھ سب لوگوں کو لے کے، ایک آدمی داخل ہوا، دبلا پتلا سا، کمزور سا، دیکھنے سے ہی لگ رہا تھا فاقہ زدہ ہے۔ وہ دربار میں آتا ہے اور خلیفہ سے عرض کرتا ہے کہ میں آپ کے پہلوان جنید سے لڑائی رکھنا چاہتا ہوں۔ سب نے کہا ہے کیا ہو گیا، خیریت ہے، تمہاری طبیعت تو صحیح ہے، تم اپنی حالت دیکھو اور جنید کو دیکھو، کہاں جنید کہاں تم۔ کہہ رہا نہیں، میرے پاس کچھ گر ایسے ہیں، کچھ ٹیکنیک ایسی ہے کہ میں اس کو آرام سے ہرا دوں گا۔ سب نے منع کیا لیکن وہ مانا نہیں۔ خیر پھر ایک دن مقابلے کا انتظام کیا گیا، جنید بھی آئے اور یہ دبلے پتلے سے صاحب بھی وہاں پر آئے۔ جنید نے آگے ہاتھ بڑھایا، انہوں نے بھی ہاتھ بڑھایا، ایک دم چھلانگ مار کے جنید کی گود میں لٹک گئے اور گردن پہ دونوں ہاتھ ڈال دیے۔ دیکھنے والے دیکھنے لگے یہ کون سی اس کے بعد ٹیکنیک ہے۔ خیر پھر اس شخص نے جنید کے کان میں کہا کہ میں سید ہوں، 7 دن سے بھوکا ہوں، میری فیملی بہت مصیبت میں، ہمارا گزر اوقات نہیں، اگر تم میرے ساتھ مقابلہ کرو گے تمہیں پتہ ہار جاؤں گا، اگر تم ہار جاؤ گے تو مجھے اس کا فائدہ ہوگا۔ خیر اللہ تعالیٰ نے جنید بغدادی کے دل میں رحم ڈالا اور وہ گر گئے۔ لوگوں نے کہا یہ کیا ہوا، یہ کون سے ٹیکنیک۔ جب وہ اٹھے تو خیر وہ شخص جیت گیا تھا، خلیفہ نے اس کو انعامات دیے، جو چیزیں دینی تھی دی۔ جب جنید جانے لگے تو خلیفہ نے پوچھا تم نے کیسے ہار گئے؟ اس نے کہا اس کے پاس ایک ٹیکنیک ایسی تھی جس سے میں زیر ہو گیا، وہ بڑا طاقتور ہے، بڑے بڑے پہلوان ڈھیر ہے۔ یہ کہہ کے جنید بغدادی باہر نکل پے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، یا اللہ میں نے تیرے بندے کی لاج رکھی، مجھے بھی وہ مقام عطا فرما جو تو نیک اپنے بندوں کو عطا کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی اور صوفی ازم کی بنیاد رکھنے والے بہت بڑے بزرگ شمار ہوتے ہیں۔ ان کی مین تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ تھی کہ لوگوں کو حقیر نہ سمجھے، لوگوں کو ذلیل نہ سمجھے۔ آپ جتنی لوگوں کو عزت دیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے زیادہ عزت دیں گے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اجازت چاہوں گا ان دعاؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور آپ کے ذریعے آسانیاں پھیلائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔